قالوا حرقوا، کہنے لگے یہ قالو یہ نمرود اصل میں ہے نمروز، نون مضموم ہے اور اخیر میں زال ہے، نمروز۔ لیکن عربی میں جو زال ہے وہ پھر قدیم عربی میں، وہ دوسری عربی میں دال بنتا ہے، اصل میں تھا یہوذا، بن گیا یہودا۔ نمروز اور تیسری عربی میں بن گیا جمروز۔ پشاور سے اوپر ایک پہاڑ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے قلعہ جمروز۔ ایک قول مورخ کا یہ ہے کہ یہیں سے نمرود کی بادشاہت کا آغاز ہوا، یہیں سے آغاز، اور یہ قلعہ عراق تک پہنچا ہوا تھا۔ نقشے میں بہت فرق ہوتا ہے، تم نقشہ نہیں جانتے ہو۔ یہ کراچی جو ہے یہ مکران کا حصہ رہا ہے، دیکھیں مکران کا حصہ، فتوح البلدان۔ اور ابو ریحان البیرونی 5ویں صدی ہجری میں، جس نے پوری دنیا کا نقشہ بنایا ہے، ابو ریحان البیرونی، وہ کہتے ہیں ولدت بالبیرانیہ، یہ ٹنڈو جام کے پاس ایک جگہ ہے بیرانیہ سندھ میں، یہاں پیدا ہوا ہے۔ ولدت بالبیرانیہ وہی قریۃ فی السندھ والسندھ من نواحی کابل، میں بیرانی بستی میں پیدا ہوں سندھ میں، اور سندھ کابل کا صوبہ ہے۔ سفرنامہ البیرونی۔ بلازوری نے بھی فتوح البلدان کے اندر لکھا ہے، قدیم نقشہ مختلف تھا، بالکل مختلف۔ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک کو سندھ کہتے تھے، یہ ملتان تک تھا، دوسرے کو ہند کہتے تھے، وہ پشاور اور یہ سب علاقے یہ ہند میں شامل ہیں، اور ملتان سے اس طرف سارا سندھ ہے، ادھر سے بمبئی، جیت پور، یہ سب سندھ ہے۔ نقشے میں لکھا ہے کہ ربیع بن سبی گجرات کے جزیرے میں دفن ہے، تو سندھیان ملیان جانتے نہیں ہیں۔ مجھے ایک سندھی محدث کہتا ہے یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کراچی سے 56 کلومیٹر گجو ہے، یہاں ربیع کا گجرات ہے۔ میں نے کہا یہ قدیم گجرات ہے، یہی گجرات کا حصہ ہے۔ آپ گئے؟ اس زمانے میں 2 حدیث والے جاتے تھے، جب ترمذی شریف میں ربیع بن سبی کی حدیثیں آ جاتی، 2 حدیثیں جلد ثانی میں ہے، 4 شمائل میں ہے۔ یونس رقاشی کا شاگرد ہے وہ، تبی ہے۔ امام محمد کی موطا کے شروع میں ہے حدثنا ربیع بن سبی، یہی ربیع بن سبی ہے۔ یہ غزا کرنے آیا تھا عباسی کے دور میں، اور 157 میں غزا کر کے فارغ ہو گئے۔ جتنے لوگ لڑنے آئے سب مر گئے مشرکین، اور جتنے لوگ نہیں آئے تھے لڑنے وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اور علاقوں کے لوگ جمع ہو رہے تھے اس پر حملہ کرنے مسلمانوں پر، لوگ روز شکایت کرتے تھے حضرت حملہ آ رہا ہے۔ ربیع بن سبی کہتے نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دن مسلمانوں نے کہا بابا جی آپ کہتے کچھ نہیں، سامنے جہاز دیکھو، ہندو مسلح بیٹھے ہوئے، یہ یہاں پہنچیں گے کون چھڑائے گا؟ حضرت نے دیکھا کہ جہاز آ رہا ہے، فرمایا اللہم اجعلہ جبلا من جبالک، خدا ادھر ہی جما دے، آگے مت آنے دے۔
کیا کہنا تھا، بس یہ دعا تھی اور جہاز رک گیا، پانی میں جم گیا۔ اس وقت کا جمع ہوا جہاز اب بھی موجود ہے، لوگ اندھے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ میں مولویوں کو، محدثین کو لے کے گیا، دکھایا، چڑھایا جہاز کو، پورا پتھر بنا ہوا، روکی سوکھی زمین پر، ہموار پر پہاڑ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جہاز کی شکل۔